علم کی اہمیت کے موضوع پر شعلہ بیاں مقررہ رفیدہ یونس حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے۔ صدر محترم، ذمہ داران مدرسہ، اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام اور محترم ساتھیوں، عنوان تقریر ہے علم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ معزز سامعین و سامعات، پہلی وحی آتی ہے اقرا، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے ہمیں زندگی کا پہلا سبق ملا، پڑھ یعنی تعلیم حاصل کر۔ تعلیم کا مطلب ہے جاننا، معلوم کرنا یا کسی بات کا ادراک ہونا۔ علم معرفت الہی کا ذریعہ ہے، علم صلہ رحمی کا بہترین نمونہ ہے، علم انسانیت کی حقیقی پہچان ہے، علم انسان کی قدر و قیمت کو بڑھاتا ہے، علم بھٹکے ہوئے انسان کو راستہ دکھاتا ہے۔ علم کے بغیر عبادت بھی نامکمل ہے، علم تاریکی میں روشن چراغ ہے، علم ہی وہ عظیم شے ہے جس میں انسان اور حیوان میں تفریق ہوتی ہے۔ علم نافع بہت بڑے شرف کی دلیل ہے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا جس سے وہ لوگوں کے درمیان بصیرت سے کام لیتے تھے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم و فن عطا کیا جس سے وہ اپنی قوم میں ممتاز تھے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو معرفت توحید، نوح علیہ السلام کو شریعت کا علم، داؤد علیہ السلام کو لوہا پگھلانے کا علم، سلیمان علیہ السلام کو چرند پرند اور حیوانات کی آواز سمجھنے کا علم، اور یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم۔ علم ایمان کا رہنما، دنیا و آخرت کی سعادت کا دروازہ ہے۔ علم ایک روشنی ہے جو جہالت کو دور کرتی ہے، علم ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ علم کے ذریعے لوگوں کے اندر دین و ایمان، اخلاق و کردار جیسے بے شبہ صفات جنم لیتے ہیں، کیونکہ تعلیم ہی کی بدولت انسان ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ علم کے سمندر میں ڈبکیاں لگا کر ستاروں کا کھوج لگایا جاتا ہے، زمین کے سینے معدنیات تلاش کرتا ہے اور پانی کی گہرائیوں سے ہیرے جواہرات تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، کیونکہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہم انی اسألک علما نافع۔ اس کا مطلب ہے اے اللہ، میں تجھ سے نافع والے علم کا سوال کرتی ہوں۔ معزز سامعین و سامعات، کیونکہ علم کی بدولت انسان اشرف المخلوقات ٹھہراتا ہے۔ آسمانی صحیفوں سے لے کر قرآن پاک تک، غار حرا کے چراغوں سے لے کر کوہ نور کی تجلی تک، پتھروں کی دنیا سے لے کر بلند و بالا عمارتوں تک، گھڑیوں کی سوئیوں سے لے کر ہوائی میں اڑان تک، زمین و بحر سے لے کر خلاق سفر تک، علم و دانش کی صدا پکار کر کہہ رہی ہے تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا و سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر بھی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں میں تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں میں تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد توحید کی وضاحت، وجود باری تعالیٰ کی شناخت بتانے کے لیے
हमारे सामने ऐमन जमील तशरीफ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सदर मोहतरम, ज़िम्मेदारान मदरसा, असातिज़ा इकराम, मेहमानान इज़्ज़म और मोहतरम साथियों, उन्वाने तकरीर है तौहीद और वजूद बारी ताला। मुअज़्ज़िज़ सामीन व सामियात, ये बुलंद व बाला आसमान, ये चौड़ी चिगली ज़मीन, ये जगमगाते सितारे, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये हरे भरे खेत व खलियान, ये हसीन सब्ज़ाज़ार, ये गहरे समंदर, ये तैरती हुई मछलियाँ और ये उड़ती चहकती चिड़िया किसने पैदा की? वो कौन सी ज़ात है जिसने चाँद को चांदनी और सूरज को शुआएं बख्शी? वो कौन सी हस्ती है जिसने सितारों में जगमगाहट, चिड़ियों में चहचहाहट, बादलों में घनघनाहट, हवाओं में सनसनाहट, फूलों में महक पैदा की? जरा सोचो, ये दिन व रात का वक्त पर आना, वक्त पर चला जाना, चांद सूरज का मुकर्रर वक्त पर निकलना और डूब जाना, हवाओं का चलना, बारिश का बरसना और दुनिया के हर एक निज़ाम को कौन संभाले हुआ है? वो कौन सी ज़ात है जो ये निज़ाम संभाले हुआ है? सुनो और गौर से सुनो, वो ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, वो अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिसकी कुदरत अजीम, जिसकी ताकत बेमिसाल, जिसके सिफात लाजवाल, जिसकी तख्लीक बेनज़ीर है। गर्ज़े के दुनिया और दुनिया के हर चीज़ का तन व तन्हा हाकिम मालिक सिर्फ अल्लाह है। मुअज़्ज़िज़ सामीन व सामियात, जिस तरह दुनिया की कोई चीज़ अपने बनाने वाले के बगैर बन नहीं सकती, जिस तरह एक छोटा सा मकान बगैर मेमार के तैयार नहीं हो सकता, और जैसे एक मामूली खिलौना उसके बनाने वाले के बगैर तैयार नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह कायनात का खालिक कायनात का वजूद भी खुद से नहीं हुआ, उसको भी कोई बनाने वाला है। और हमारा ईमान है कि वो ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। देखिए, जिस तरह एक कश्ती के दो मल्ला नहीं होते, एक गाड़ी को एक साथ दो ड्राइवर चला नहीं सकते, एक मुल्क के दो सदर नहीं हो सकते, ठीक उसी तरह कायनात का खालिक व मालिक भी दो नहीं है, बल्कि कायनात का खालिक व मालिक भी सिर्फ एक है। लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफ़सदता, यानी अगर आसमान ज़मीन में अल्लाह के अलावा कोई माबूद होता तो इसका निज़ाम दरहम बरहम हो जाता, आसमान ज़मीन टूट फूट जाती और आलम में फसाद बर्पा हो जाता। कोई खुदा कहता अभी बारिश होगी, तो कोई कहता नहीं धूप निकलेगी, तो कोई कहता ठंडी रहेगी, तो कोई कहता अब गर्मी रहेगी। गर्ज़े के जब ये खुदाओं का ग्रुप आपस में लड़ते हुए तो मखलूक़ात का क्या हाल होता? लिहाजा हर मुसलमान को ये मानना ज़रूरी है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन व तन्हा और तमाम कायनात उसका ज़र्रा ज़र्रा का मालिक है, कोई उसकी खुदाई में शरीक नहीं, वही पूरी दुनिया का अकेला मालिक व मुख्तार है। मोहतरम सामाइन, जब हमें ये बात समझ में आ गई हो तो ये भी समझ लेना चाहिए कि इबादत का हकदार खुदा के सिवा कोई नहीं है। ये परेशानी अगर झुकेगी तो सिर्फ खुदाए ज़ुल जलाल के आगे, ये सर अगर कम होगा तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने। दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म ये है कि हम खुदा के सिवा किसी और के आगे सर झुकाए, किसी और को अपना हाजत रवा ख्याल करें, मुसीबत के वक्त दूसरों को पुकारे और दूसरों से मदद मांगे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम हर हाल में, हर मुसीबत में, हर परेशानी में सिर्फ अल्लाह को पुकारेंगे, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगेंगे और उसी को ही अपना हाजत रवा ख्याल करेंगे, वरना हमारी तौहीद का कोई एतबार नहीं होगा। हम मुसलमान कहलाकर भी जहन्नम के मुस्तहिक बन जाएंगे। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको तौहीद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक। Now it is a time to listen in Islamic language in English. Now I would like to invite Muhammad Rayyan. His topic is importance of morality in Islam. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। In the name of Allah, who is the most gracious and the most merciful, honorable chief guest, respected teachers, dignitaries on the dais, and my dear friends. The topic of my today's talk is morality in Islam, which
is an important issue among the Muslims and non-Muslims. My dear audience, the morality is the set of values, rules and principles which we choose ourselves, determining what is right and what is wrong, what should we do and what should we not do. But in Islam, morality is the teaching of Quran and Hadith, and immorality is not only invaluable, but it is sinful act also. Because a moral person respects human beings and immoral person does not respect human beings. That's why we should be honest, trustworthy, helpful, truthful, useful for other. Whether he is Muslim or non-Muslim, Islam avoid us from hurting people, backbiting, mocking, cheating and stealing. My dear friends, the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a great task for everyone, whether he is Muslim or non-Muslim. That's why we should follow Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And why should we live our life according to the Prophet's life? As Almighty Allah mentioned in Surah Al-Ahzab, ayat number 21, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. There is indeed a good model for you in the messenger of Allah. My dear audience, the history is witness that Islam has spread all over the world only because of good manners and morality. According to one hadith, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, those who are best among you who had good morals, and it is also reported that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, one cannot be a true Muslim until he like for his brother what he like for himself. In one another hadith, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked a thrice question, should I tell you who is the most beloved and closer to me in Qiyamah? The companion said, yes, O the messenger of Allah. Then he said, those who are best among you in manners are closest to me, and the farthest from me are those who are the worst characters. My dear friends, Islam was propagated by those Muslims who won the heart of people. Then they offered the real face of Islam in front of them. Because of that, not 100 but thousands of people accepted Islam. Now we are the result of them. Now I am going to wind up my speech. Pray to Allah. May Allah grant us with good manners, make a moral person. Amin. Summa amin. Wakiruddawan anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now, Anifur Rahman will come to deliver his speech. His topic is truthfulness in Islam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا قولا سديدا. In the name of Allah, who is the most gracious and the most merciful. Honorable chief guests, Islamic scholars, dignitaries on the dais, and my dear Islamic brothers, today the topic of my talk is truthfulness in Islam. Respected audience, speaking truth is the most important and powerful aspect of Allah has instructed the Muslims to speak the truth in every situation, no matter what situation is. In Islam, Allah rewards Muslims for speaking the truth. Muslims have to build the courage and power to speak the truth. What Quran says about reward of truth? This is the day when the truthful will benefit for their truthfulness. For them are gardens beneath which rivers flow, wherein they will abide forever. Allah being pleased with them and they with Him. That is a great attainment. In the following verse, Allah has ordered the Muslims that Allah is with the people who speak truth to others. In the Quran, Allah has clearly said that the people who speak the truth, He will definitely reward them. And people who speak lie to others, He will definitely punish them. That Allah may reward their truthfulness for their truth and punish the hypocrites if He wills or accept their repentance. We need to speak the truth. No matter what, people should have to be motivated to speak the truth and keep in mind what is right and wrong according to the instructions of God. Islam puts great emphasis on speaking truth under all the situations. In fact, it teaches us to speak the truth against our respected ones. As Allah says in Quran, be careful to your duty to Allah and be with the truthful. What hadith says regarding reward of truth? Narrated by Abu Zar Ghifari radiyallahu ta'ala anhu, that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, speak the truth even when it's bitter. Respected audience, truth
truth brings peace. Today many people are struggling while speaking the truth. That the people who do not speak the truth, they are afraid and feel torture which makes their mental health disturbed. In Islam, Muslims do the best to speak the truth as it makes them feel peaceful and they are happy because they have fulfilled the order of Allah. This quotation reflects that the truth has more power in this world and hereafter, and people who speak the truth, Allah's blessings will be on them, that Allah shows righteous path towards Jannah. Ameen. Thanks for giving me this golden opportunity. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now, it is a turn of girls to speak in English. I would like to invite Sundus Abuza to deliver a speech about namaz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem, amma ba'd. In the name of Allah, who is the most gracious and the most merciful, honorable chief guest, dignitaries on the dais, respected teachers and all Islamic well-wishers. Today the topic of my talk is the 5 daily prayers. 5 times a day, the Muazzin called to praise calls Muslims to worship Allah alone, facing the Qibla, the directions of the Kaaba in Makkah, the holy city and center of Islam. Muslims perform their Salah. They can perform their Salah individually or in group Jamaat. Jamaat is an Arabic word. It means congregations. Muslims perform their Salah whenever they may be in a masjid, at home, at works or in a garden. One hadith shows us the importance of Salah. That is, the Prophet ﷺ said, if there is a river at the door of any one of you which he washes himself 5 times a day, would any tricks remains on his body? When his companions replied, none at all. The Prophet ﷺ said, that is like the 5 prayers by which Allah removes sins. After the affirmations of one's sins, no duty Allah has imposed on His servant is dated to him than the 5 daily prayers. We have to perform Salah according to our Prophet's style. As our Prophet said, Sallu kama ra'aytumuni usalli. If someone makes his ablution while then set out from the masjid with the intention of performing Salah, he is already in a state of prayer while on his way to it. Prayer is one of the pillars of Islam. The merit congregational prayer surpasses of the individual prayers by 27 degrees. At last, I pray to our Lord Allah, they may Allah shown right live spot toward Jannah. Ameen. Thank you for giving this opportunity. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, barakallah feek. Would you all want to know about Allah loves home? Then listen Ayam Fizara Jamil's speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, who is the most gracious and the most merciful, honorable chief guest, dignitaries on the dais, respected teachers and all Islamic well-wishers. Today the topic of my talk is Allah loves whom? How do we determine if Allah loves us or not? If He gives us wealth, if He gives us health, if He gives us power, if He gives us children, does this mean Allah loves us? No. A scholar once said, I was wondering if Allah loves me. Check the Holy Quran to see that what are the characteristics of the people that Allah has mentioned whom He loves. I discovered that Allah loves Al-Muttaqeen, means pious. So I said I would not dare consider myself one of them. So I continued searching, then I found that Allah loves As-Sabireen, means the patient. So I remembered how impatient I am. So I continued searching, then I found that Allah loves Al-Mujahideen, means those who strive in His path. So I remembered how lazy and powerless I am. So I continued searching, then I found that Allah loves Al-Muhsinun, means those who did good deeds. So I remembered how far I am from that. Then I come in my mind that Allah loves the At-Tawwabin, means those who repent. I just figure out it is for me and for others like me. So I said, I started saying Astaghfirullah wa atubu ilayh in abundance and started minding my
one of the ones whom Allah loves. At last, I pray to our Lord Allah that may Allah show us the brightest path towards Jannah. Ameen. Thank you for giving me this opportunity. Jazakumullahu khair. Wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اسٹوڈنٹس کے علمی مظاہرے کی آخری نشست میں یہ آخری کڑی ہے جس میں روزینہ ہدایت اور ماریہ یوسف یہ دونوں ہمیں اسلامی سوالات و جواب سے مستفیض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر محترم اور محترم ساتھیوں، آج ہم لوگ آپ لوگوں کے سامنے چند اسلامک سوالات اور جوابات سنانے جا رہے ہیں. السلام علیکم میری پیاری بہن. وعلیکم السلام میری پیاری بہن. کیا آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. میں تم کو اسلامک سوالات پوچھنا چاہتی ہوں. جی میری پیاری بہن پوچھو، انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گی. قرآن مجید میں کتنے جگہ نماز کی تاکید کی گئی ہے؟ قرآن مجید میں 700 جگہ نماز کی تاکید کی گئی ہے. قرآن مجید میں کتنی جگہ خیرات کرنے کی تاکید کی گئی ہے؟ قرآن مجید میں 150 جگہ خیرات کرنے کی تاکید کی گئی ہے. قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت کون سی ہے؟ قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت سورۃ البقرہ نمبر 282 ہے. قرآن مجید میں لفظ اللہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن مجید میں لفظ اللہ 2650 مرتبہ آیا ہے. قرآن مجید میں کتنے سورہ بدعا سے شروع ہوئی ہیں؟ قرآن مجید میں 30 سورتیں بدعا سے شروع ہوئی ہے. سورۃ المطففین، سورۃ الہمزہ، سورۃ اللہب. قرآن مجید کا ترجمہ سب سے پہلے برِ صغیر میں کون سے زبان میں ہوا؟ قرآن مجید کا ترجمہ سب سے پہلے برِ صغیر میں فارسی میں ہوا. قرآن مجید میں پہلا سجدہ کون سے پارے میں ہوا؟ قرآن مجید میں پہلا سجدہ 9ویں پارے میں ہوا. قرآن مجید میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ قرآن مجید میں مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے. قرآن مجید میں مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ قرآن مجید میں مدنی صورتوں کی تعداد 38 ہے. قرآن مجید کتنے سال میں نازل ہوا؟ قرآن مجید 33 سال میں نازل ہوا. قرآن مجید میں کل کلمات کی تعداد کتنی ہے؟ قرآن مجید میں کل کلمات کی تعداد 80 پر 6430 ہے. قرآن مجید میں سب سے طویل ذکر کون سے نبی کا آیا ہے؟ قرآن مجید میں سب سے طویل ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے. میری پیاری بہن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. سب سے آخری کڑی اور سب سے سنہرا موقع جو ابھی ہمارے سامنے مظاہرہ کا ہوگا وہ ہے ترانہ. ترانہ پیش کرنے کے لیے سعدیہ اور ان کی ٹیم آئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل سے ہو قرآن کی حامل ہو جائے پھر ملت ایک، کیسی الجھن کیسے مسائل ہو جائے پھر ملت ایک. دل سے ہو قرآن کی حامل ہو جائے پھر ملت ایک، کیسی الجھن کیسے مسائل ہو جائے پھر ملت ایک. ایک تھی ملت جب تک اس کے پیش نظر قرآن رہا، ایک تھی جب تک واعتصموا پر ملت کا ایمان رہا، ایک تھی جب تک حب نبی میں مرنے کا رجحان رہا. ماضی جیسا ہو مستقبل ہو جائے پھر ملت ایک، ماضی جیسا ہو مستقبل ہو جائے پھر ملت ایک، کیسی الجھن کیسے مسائل ہو جائے پھر ملت ایک، کیسی الجھن کیسے مسائل ہو جائے پھر ملت ایک. عرب عجم سب زیر نگی تھے جب تک ملت ایک رہی، دنیا بھر کے دل میں
جب تک ملت ایک رہی، یہ سارے طوفان نہیں تھے جب تک ملت ایک رہی۔ شور بپا ہے ساحل ساحل ہو جائے پھر ملت ایک، شور بپا ہے ساحل ساحل ہو جائے پھر ملت ایک، کیسی الجھن کیسے مسائل ہو جائے پھر ملت ایک، کیسی الجھن کیسے مسائل ہو جائے پھر ملت ایک۔ وقت ہے اب بھی بن جائے ہم سی سپلائی ایک دیوار، وقت ہے اب بھی بند کرے ہم نفرت کا ایک کاروبار، قرآن و سنت سے روشن ہو پھر ملت کا کردار، شمع جلے پھر محفل محفل ہو جائے پھر ملت ایک، شمع جلے پھر محفل محفل ہو جائے پھر ملت ایک، کیسی الجھن کیسے مسائل ہو جائے پھر ملت ایک، کیسی الجھن کیسے مسائل ہو جائے پھر ملت ایک۔ خالی ہے آنکھوں کا دامن درد کی دولت ختم ہوئی، ختم ہوا صدیوں کا تسلسل دین کی عظمت ختم ہوئی، ہم بکھرے تو سب کچھ بکھرا عزت شہرت ختم ہوئی، دیکھ لیا بکھراؤ کا حاصل ہو جائے پھر ملت ایک، دیکھ لیا بکھراؤ کا حاصل ہو جائے پھر ملت ایک، کیسی الجھن کیسے مسائل ہو جائے پھر ملت ایک، کیسی الجھن کیسے مسائل ہو جائے پھر ملت ایک، ہو جائے ہم ایک تو ساری ملت کی تقدیر بنے، رنگ اخوت ایسا ابھرے ایک نئی تصویر بنے، بھولی بسری عظمت ماضی پھر اپنی جاگیر بنے، پاؤں اٹھے پھر جانب منزل ہو جائے پھر ملت ایک، پاؤں اٹھے پھر جانب منزل ہو جائے پھر ملت ایک، کیسی الجھن کیسے مسائل ہو جائے پھر ملت ایک، کیسی الجھن کیسے مسائل ہو جائے پھر ملت ایک، دل سے ہو قرآن کے حامل ہو جائے پھر ملت ایک، کیسی الجھن کیسے مسائل ہو جائے پھر ملت ایک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرائز ہے، کوئی ہدیہ دیے ہے، کوئی ایک ساتھی کوئی بات ہے؟ الحمدللہ اللہ کی توفیق و عنایت اور فضل و کرم سے اسٹوڈنٹس کا تعلیمی مظاہرہ یہاں تک ختم ہوا الحمدللہ، وقت سے پہلے ختم ہوا، یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ یہاں سے ہم انعامات کا سلسلہ شروع کریں گے، تو سب سے پہلے اعزازی انعامات سارے اسٹوڈنٹس کے لیے، سب کے لیے، ٹھیک؟ تو انعامات جو ہم کلاس کے حساب سے دیں گے،
سب سے پہلے بوائز میں گروپ اے کو انعامات دی جا رہی ہیں. میں بلانا چاہوں گا ہمارے جماعت و جمعیت کے بزرگ احبابوں کو. سب سے پہلے بزرگ احباب جو ہیں وہ ہیں سمیع اللہ صاحب. ان کے بدست ہمارے گروپ اے کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے پرائزز دیں گے. سمیع اللہ صاحب آئیں سامنے. گروپ اے بوائز ریحان بن امجد خان. گروپ اے بوائز ریحان. عبدالحسین بن عبدالقدیر. محمد ریان بن رحمت اللہ. عبدالحسین بن عبدالقدیر. محمد ریان بن رحمت اللہ. ٹیپو سلطان خان بن امداد خان. شیخ ارشاد بن ابو ذر. جلدی آنا. عبدالباری محمد فاروق. عبدالرحمن سدیس بن سلیم. عبدالرحمن سدیس بن سلیم. شیخ عفان بن رفیق. کیف خان بن امداد خان. عبدالواحد بن عبید اللہ. اس کے بعد جو ہے بوائز بی کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے. بوائز بی ہمارے جماعت کے بزرگ ثناء اللہ بھائی سامنے آئے. ارباز خان بن ہدایت اللہ. یہ بچہ نہیں آیا. ارباز خان بن ہدایت اللہ سائڈ. عبد الماجد بن عبید اللہ. عبد الرحمن بن عبداللہ. ایان بن شہنواز. ارخام بن فرحت اللہ. عتیق الرحمن بن عتیق الرحمن. اجمل بن ابو ذر. اجمل بن ابو ذر. شاہد بن شہنواز. فرحان بن کلیم. اس کے بعد بوائز میں گروپ سی تیار رہیں. بوائز میں گروپ سی بدست کلیم اللہ صاحب سامنے آ جائیں. ہمارے جماعت کے بزرگ کلیم اللہ صاحب سامنے آئیں. ان کے بدست بوائز میں گروپ سی کو انعامات دیے جا رہے ہیں. ارمان بن تنویر. ارمان بن تنویر. اعزازی انعام ارمان بن تنویر. رشدان بن عبید اللہ. محمد زید بن مجاہد. محمد زید بن مجاہد. شیخ حمزہ بن شفیع اللہ. صفان بن عابد. حمدان بن عبید اللہ. زید بن عبد الحلیم. زید بن عبد الحلیم. زید بن عبد الحلیم. انیس الرحمن بن عتیق الرحمن. ارکان بن عبداللہ. حسین بن اکبر علی. حسین بن اکبر علی. حسین بن اکبر علی. نادر بن عبد الحلیم. اس کے بعد میں ہمارے جماعت کے بزرگ ابو بکر بھائی. ہاں دے دیا ہوں نادر کو. میں دے دیا ہوں. کوئی لیے ہیں. نادر بن عبد الحلیم کون ہے؟ بوائز سی اعزازی انعام بدست ابو بکر صاحب. ابو بکر صدیق بن عتیق الرحمن. ابو بکر صدیق بن عتیق. الفاظ بن ذبیح اللہ. الفاظ بن ذبیح اللہ. فیضان بن عمران. نعمان بن شریف. زید بن وسیم. زید بن وسیم. زید بن وسیم. عمر بن ریاض. عمر بن ریاض. ارمان بن ریاض. ارمان بن ریاض. سرفراز بن ذبیح اللہ. سرفراز بن ذبیح اللہ. یوسف بن وحید. یوسف بن وحید. یوسف بن وحید. ماہر بن میر پاشا. ماہر بن میر پاشا. ماہر. لقمان بن عرفان. لقمان بن عرفان.
Abdurrahman bin Imtiaz, Abdurrahman bin Imtiaz, Adnan bin Basha, Adnan bin Basha, Muaz bin Yusuf, Muaz bin Yusuf, Abbas bin Jilan, Abbas bin Jilan, Abbas bin Jilan, Aman bin Rafiq, Aman bin Rafiq, Yusuf bin Harun Basha, Yusuf bin Harun Basha, Luqman bin Mujib, Luqman bin Mujib. آپ بیٹھ جائیں ابو بکر صاحب. اس کے بعد ہمارے جماعت کے بزرگ ٹیپو بھائی سامنے آئے. گرلز میں گروپ یہ, گرلز میں گروپ یہ سائڈ ہو جاؤ, سامنے آؤ. اس کے بعد ایک ایک آنے میں آسانی ہوتی. گروپ اے, گروپ بی, گروپ سی ڈیوائڈ ہو جاؤ. گرلز گروپ اے, گروپ بی, گروپ سی ڈیوائڈ ہو جاؤ. گروپ اے گرلز مدستے ٹیپو صاحب. گرلز گروپ اے ساریہ بنت سلیم, ساریہ بنت سلیم, شگفتہ بنت کلیم اللہ, شگفتہ بنت کلیم اللہ, مسکان بنت یونس, مسکان بنت یونس, سریہ بنت شوکت, سریہ بنت شوکت, سندس بنت ابوذر, سندس بنت ابوذر, ہاجرہ بنت قدرت اللہ, ہاجرہ بنت قدرت اللہ, مستقیم بنت نذیر احمد, مستقیم بنت نذیر احمد, صفیہ بنت سلیم, صفیہ بنت سلیم. یہاں سے گروپ بی, گرلز گروپ بی, گرلز گروپ بی مہک بنت شریف, مہک بنت شریف. کوئی لے لے آگے, ان کی کلاس ٹیچر لے لیں. گروپ بی گرلز کی کلاس ٹیچر مہک بنت شریف. اس کے بعد ہمارے اس کے بعد ہمارے جماعت کے بزرگ محترم فخر الدین بھائی, فخر الدین بھائی, جناب فخر الدین صاحب کے مدد گرلز بی, گرلز بی گروپ فتین بنت عاقب, فتین بنت عاقب, علیمہ بنت باب, علیمہ بنت باب, رشدہ بنت امتیاز. اچھا, فتین بنت عاقب. آرام آرام سے آنے دو, کوئی مسئلہ نہیں. فتین بنت عاقب, علیمہ بنت باب, رشدہ بنت امتیاز, رشدہ بنت امتیاز, علیمہ بنت باب, رشدہ بنت امتیاز, سارہ بنت جاوید, سارہ بنت جاوید, سارہ بنت جاوید, ماہرہ بنت عنایت, ماہرہ بنت عنایت, ماہرہ بنت عنایت, ماہرہ. خالدہ انجم بنت عبید اللہ, خالدہ بنت انجم بنت عبید اللہ, زلیخہ بنت قدرت اللہ, زلیخہ بنت قدرت اللہ, سعدیہ بنت عبد القدیر, سعدیہ بنت عبد القدیر, ایمن بنت جاوید, ایمن بنت جاوید, سعدیہ بنت عبد القدیر, ایمن بنت جاوید, امیمہ بنت عبد الحسیب, امیمہ بنت عبد الحسیب. جی آپ بیٹھ جائیں, فخر الدین صاحب آرام کریں آپ. اس کے بعد ہمارے محسن صاحب افضل بھائی, افضل بھائی, رفیدہ بنت یونس, رفیدہ بنت یونس, مسکان بنت رفیق, مسکان بنت رفیق, مسکان بنت رفیق, علمہ بنت باب, علمہ بنت باب, امینہ بنت باب, امینہ بنت باب, صوفیہ بنت رفیق,
صوفیہ بنت رفیق صوفیہ بنت رفیق رضا بنت عتیق الرحمن رضا بنت عتیق الرحمن رضا بنت عتیق الرحمن سارہ مریم بنت سرمد سارہ مریم بنت سرمد سارہ مریم نہیں یہ بچی وہ الگ ہے سارہ مریم بنت سرمد ایمن بنت جمیل اس کے بعد ہمارے جاوید صاحب جاوید عالم ایمن بنت جمیل جاوید عالم صاحب بدست عربیہ بنت عرفان شیزہ بنت محبوب باشا مفلحہ بنت یونس شیزہ محبوب باشا مفلحہ بنت یوسف سفیرہ بنت جاوید صوبیہ بنت امداد خان صفا بنت عابد 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 فریحہ عنایت فریحہ عنایت فریحہ عنایت مدیحہ شفیق مدیحہ شفیق مدیحہ شفیق امیرہ عتیق الرحمن امیرہ عتیق الرحمن فیاض بھائی بدست فیاض بھائی فریحہ فریحہ بنت ادریس فریحہ بنت ادریس فریحہ بنت ادریس عائشہ بنت قدرت اللہ عائشہ بنت قدرت اللہ عائشہ بنت قدرت اللہ رفیدہ بنت شفیق رفیدہ بنت شفیق زنیرہ بنت یونس زنیرہ یونس حمیرہ ہدایت حمیرہ ہدایت نہیں ہو کہ کلاس ٹیچر لے لیں کلاس ٹیچر کو دے ڈالوے پہلے تمہارا لے لیے کلاس ٹیچر کو لے حمیرہ ہدایت یسرا خبیب اس کے بعد شیخ عظمت اللہ صاحب مولانا رزینہ بنت ہدایت رزینہ بنت ہدایت رزینہ بنت وہاں کھڑا حفصہ بنت مجیب حفصہ بنت مجیب ماریہ یوسف ماریہ یوسف ماریہ یوسف زکیہ رفیق زکیہ رفیق زکیہ رفیق ایرم فزارہ جمیل ایرم فزارہ جمیل عبید صاحب عبید اللہ صاحب ہادیہ عبید اللہ ہادیہ عبید اللہ فریحہ شفیق فریحہ شفیق فریحہ شفیق زارہ فیاض زارہ فیاض زارہ فیاض ایمن رقیب ایمن رقیب ایمن رقیب چاہت ریاض آپ کی کلاس ٹیچر کو دے دو ایمن رقیب کلاس ٹیچر علمہ فرحت ایمن رقیب ٹائم ہے تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ بھی دے دیں گے کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد آج کا جو کمپٹیشن تھا تمام حضرات بیٹھ جائیں برائے مہربانی sit down please take your seat please تمام ساتھی بیٹھ جائیں جو کیمرہ مین ہے وہ کھڑے ہوں نو پرابلم ٹائم ہے نا ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں آج کا جو کمپٹیشن تھا تقریری مقابلہ اسپیچ کمپٹیشن میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ بوائز فرسٹ سیکنڈ تھرڈ گرلز اردو تقریر ہاں اکیڈمک دیں گے تقریر دیں گے اچھا اکیڈمک میں ہاں
तो साल भर जिन्होंने इल्मी मुजाहरा किया है उनके एग्ज़ाम्स रखे गए, एनुअल एग्जामिनेशन के मार्क्स के हिसाब से उनका रिजल्ट आया। तो एनुअल एग्ज़ाम के रिजल्ट में फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात के माबैन अब जो है इनामात तकसीम किए जा रहे हैं। एनुअल एग्ज़ाम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन हासिल करने वाले स्टूडेंट्स के माबैन इनामात तकसीम किए जा रहे हैं। एनुअल एग्जामिनेशन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन हासिल करने वाले के माबैन इनामात तकसीम किए जा रहे हैं। हाँ, तो बॉयज़ में एनुअल एग्जामिनेशन बॉयज़ में भी 3 ग्रुप हैं, गर्ल्स में भी 3 ग्रुप हैं। बॉयज़ में 3 सेक्शन हैं, गर्ल्स में 3 सेक्शन हैं। तो गर्ल्स में पहले गर्ल्स में ग्रुप ए फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा खालिदा उबैदुल्ला 89% फर्स्ट रैंक। खालिदा उबैदुल्ला बदस्ते सदर मोहतरम नूरुद्दीन उमरी हफिज़हुल्लाह के बदस। गर्ल्स ग्रुप ए फर्स्ट पोजीशन इन एनुअल एग्जामिनेशन 89% खालिदा उबैदुल्ला। गर्ल्स ग्रुप ए सेकंड पोजीशन हासिल करने वाली स्टूडेंट अयमन जावेद 89% अयमन जावेद। गर्ल्स ग्रुप ए सेकंड पोजीशन एनुअल एग्जामिनेशन अयमन जावेद। थर्ड पोजीशन शगुफ्ता कलीमुल्ला थर्ड पोजीशन। गर्ल्स ग्रुप ए 88%। उसके बाद गर्ल्स ग्रुप बी इसमें 5 इनामात हैं, 5 प्राइजेस। गर्ल्स ग्रुप बी फर्स्ट रैंक गोज टू मुफलिहा यूसुफ 92%। फर्स्ट रैंक गर्ल्स ग्रुप बी मुफलिहा यूसुफ 92%। गर्ल्स बी सेकंड रैंक goes to Arabia Irfan 90%. Girls group B second rank goes to Arabia Irfan 90%. Girls group B third rank goes to Rufaida Yunus 86%. Third rank girls group B goes to Rufaida Yunus 86%. Girls group B fourth rank goes to Fatim Aqib 89.5%. Girls group B fourth rank goes to Fatim Aqib 89.5%. Girls group B fifth rank goes to Ilma Babu 90%. Girls group C first rank goes to Ilma Farhat 94%. Girls group C first rank goes to Ilma Farhat 94%. Girls group C second rank goes to Iram Fizara Jamil 92%. Girls group C second rank goes to Iram Fizara Jamil 92%. Girls group C third rank goes to Amina Babu 92%. Girls group C third rank goes to Amina Babu 92%. उसके बाद बॉयज का सिलसिला शुरू होगा। ओके हाँ, उसके बाद पूरे साल जिनकी कैरेक्टर अच्छी रही, गर्ल्स में वो इनाम कैरेक्टर कंडक्ट प्राइज ओवरऑल पूरे साल में जिसको जाता है वो है अयमन जावेद ग्रुप ये। गर्ल्स कैरेक्टर फर्स्ट रैंक ओवरऑल पूरे गर्ल्स में कैरेक्टर का प्राइज जाता है अयमन जावेद। उसके बाद बॉयज जी 6
7 minutes हो जाते हैं इंशाल्लाह. Boys group A first rank goes to Sheikh Arshad 76%. आप बैठ जाएं. ठीक. उसके बाद टीचर्स आ जाएं. टीचर्स के पदस दिए जाएंगे अब्दुल रहीम साहब. हाफिज अब्दुल रहीम साहब हमारे मकतब के होनहार टीचर हैं. हाफिज हैं, उमराबाद से फरागत की है इन्होंने. फर्स्ट रैंक बॉयज ग्रुप ए शेख अरशाद 76%. सेकंड रैंक बॉयज ग्रुप ए गोes to अब्दुल वाहिद 70%. बॉयज ग्रुप ए सेकंड रैंक अब्दुल वाहिद उबैदुल्लाह 70%. बॉयज ग्रुप ए थर्ड रैंक goes to कैफ खान कैफ 66%. बॉयज ग्रुप बी इस्माइल साहब इस्माइल ज़बीहुल्ला, ये भी हमारे मकतब के टीचर हैं. बहुत मेहनती हैं, काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं. अल्लाह आपके खिदमात को कबूल करे. बॉयज़ ग्रुप बी फर्स्ट रैंक गोes to अब्दुल माजिद 80%. अब्दुल माजिद फर्स्ट रैंक बॉयज़ ग्रुप बी. अब्दुल माजिद उबैदुल्लाह. बॉयज़ ग्रुप बी सेकंड रैंक goes to अनीकुर रहमान अतीकुर रहमान 79%. बॉयज़ ग्रुप बी सेकंड रैंक अनीकुर रहमान अतीकुर रहमान 79%. बॉयज़ ग्रुप बी थर्ड रैंक goes to इरखाम फरहतुल्लाह 72%. थर्ड रैंक बॉयज़ ग्रुप बी goes to इरखाम फरहतुल्लाह 72%. बॉयज़ ग्रुप सी फर्स्ट रैंक goes to अरकान अब्दुल्ला 83%. अरकान अब्दुल्ला 83%. अब्दुल हसीब साहब ये भी हमारे मकतब के होनहार टीचर हैं. बॉयज़ ग्रुप सी फर्स्ट रैंक अरकान अब्दुल्ला 83%. बॉयज़ ग्रुप सी सेकंड रैंक goes to सरफराज ज़बीहुल्ला. सरफराज ज़बीहुल्ला बॉयज़ ग्रुप सी सेकंड रैंक 82%. सरफराज ज़बीहुल्ला is a new student. बॉयज़ ग्रुप सी थर्ड रैंक goes to अल्फाज ज़बीहुल्ला. he is the elder brother of अल्फाज ज़बीहुल्ला. माशाअल्लाह. उसके बाद पूरे साल में वॉइस में कैरेक्टर का प्राइज जिनको जाता है, गुड कंडक्ट प्राइज इन ओवरऑल बॉयज गोes to इरखाम फरहतुल्लाह बॉयज कैरेक्टर प्राइज इरखाम फरहतुल्लाह बदस नाचिज बारकल्लाह. तो आज जो मुसाबका हुआ, कंपटीशन हुआ इल्म मुज़ाहरे का, स्पीचेस, दुआएं, अहादीस, क्वेश्चन आंसर्स, इंग्लिश तकरीर, उर्दू तकरीर, तेलुगु तकरीर, तो इनके प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. उर्दू तकरीर गर्ल्स में पहला इनाम अरबिया इरफान मौत की हकीकत वाकई लाजवाब तकरीर. अरबिया इरफान फर्स्ट रैंक उर्दू तकरीर. कारी उज़ैर हफ़िज़हुल्लाह. उर्दू तकरीर फर्स्ट प्राइज. उर्दू तकरीर सेकंड प्राइज गर्ल्स में हाजिरा कुदरतुल्लाह. हाजिरा कुदरतुल्लाह वाकई लाजवाब है अंदाज. गर्ल्स में उर्दू तकरीर थर्ड प्राइज रुफैदा यूनुस. रुफैदा यूनुस. तेलुगु का एक ही नाम है और वो जाता है अलीमा बाबू. अलीमा बाबू. और इंग्लिश में भी ये नाम है गर्ल्स के लिए आयरम फिजारा जमील. इंग्लिश का टॉप स्कोरर है आयरम फिजारा जमील. आयरम फिजारा जमील. ठीक. उसके बाद गर्ल्स में दुआएं और अहादीस फर्स्ट रैंक अमीरा अतीकुर रहमान. अमीरा अतीकुर रहमान फर्स्ट प्राइज दुआएं अहादीस.
Second prize, Sophia Rafiq. Sophia Rafiq. Girls में third prize, दुआएं अहादीस, अफसाना सद्दाम. अफसाना सद्दाम. अफसाना सद्दाम. अजीम साहब, अफसाना सद्दाम. गर्ल इंग्लिश में, पूरे इंग्लिश के जितने तकारीर थे, एक ही इनाम जाता है, वो है आयरम फिजारा जमील. इंग्लिश तकरीर फर्स्ट प्राइज आयरम फिजारा जमील. गर्ल्स हो गया पूरा. बारकल्लाहु फीकुम. चले जाओ नीचे जाओ. उसके बाद बॉयज में तकरीर में पहला इनाम अब्दुर्रहमान सुदैस सलीम. अब्दुर्रहमान सुदैस सलीम फर्स्ट रैंक उर्दू तकरीर. अजीम साहब, अब्दुल अजीम साहब. बॉयज में उर्दू तकरीर सेकंड प्राइज अब्दुल बारी. अब्दुल बारी. बॉयज में उर्दू तकरीर, हाँ शामिर भाई के मदद से ले लें, आप वहाँ चले जाएं. उर्दू सेकंड रैंक अब्दुल बारी. उर्दू थर्ड रैंक शेख अयान शाहनवाज. उर्दू थर्ड प्राइज शेख अयान शाहनवाज. दुआएं अहादीस बॉयज फर्स्ट रैंक थर्ड प्राइज शेख अयान शाहनवाज. बारकल्लाहु फीक. दुआएं अहादीस बॉयज फर्स्ट प्राइज हमदान उबैदुल्लाह. दुआएं अहादीस फर्स्ट प्राइज बॉयज हमदान उबैदुल्लाह. दुआएं अहादीस सेकंड प्राइज अब्दुर्रहमान इम्तियाज. अब्दुर्रहमान इम्तियाज. दुआएं अहादीस थर्ड प्राइज ज़बीहुल्लाह. ज़बीहुल्लाह. ये जो है सरफराज ज़बीहुल्लाह. सरफराज ज़बीहुल्लाह. इन्होंने वजू का तरीका समझाया था. और क्वेश्चन आंसर में एक ही ग्रुप को जाता है, वो है हमजा शफीउल्लाह अनीस अतीकुर रहमान. दोनों आ जाए क्वेश्चन आंसर्स में. हमजा शफीउल्लाह अनीस अतीकुर रहमान.